پھیل جاؤ. کیا فرماتا اللہ کہ جب نماز پوری ہو جائے، نماز ادا ہو جائے، اللہ کا فرض ادا ہو جائے، اللہ کا فریضہ ادا ہو جائے، تو تم اب رزق کی تلاش میں پھیل جاؤ. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا، قرآن کا حکم ہے. معلوم کیا ہوا کہ پہلے نماز ہے، بعد میں رزق کی تلاش کا حکم ہے. بعد میں رزق کی تلاش کا حکم ہے کہ پہلے نماز پوری کرو، پہلے نماز پڑھو، پھر بعد میں رزق کو تلاش کرو. لیکن آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہمارے حالات کیسے، کہ پہلے ہم روزی روٹی کی تلاش کریں گے، رزق کے لیے نکل جائیں گے. فجر چلی جائے، ظہر چلی جائے، عصر چلی جائے، مغرب چلی جائے، عشاء چلی جائے، پانچوں نمازیں گول ہیں. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رزق کی تلاش میں انسان، روزی روٹی کی تلاش میں انسان جمعہ بھی گول کر دیتا ہے. یاد رکھو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس وقت تک کہ تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ تمہارے پاس تمہارا رزق نہ پہنچ جائے. اللہ وہ قادر ہے، اللہ وہ قیوم ہے، اللہ ایسی قدرت والا ہے کہ پیڑ کے بیچوں بیچ، درخت کے بیچوں بیچ جو کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، اللہ انہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے. اللہ رزق عطا فرماتا ہے. انسان کے علاوہ کوئی روزی نہیں کماتا، لیکن اللہ نے یہ وعدہ لے لیا ہے. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى اللَّهِ إِلَّا رِزْقُهَا. اللہ فرماتا ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو. اللہ چونٹیوں کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ کیڑے مکوڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ سبوں کو رزق دیتا ہے. اور سبوں سے وعدہ ہے کہ تمہارا رزق میرے ذمہ کرم پہ. یہ اللہ کا وعدہ. لیکن آج ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل اللہ پہ کمزور ہو گیا ہے. ہمیں اپنی طاقت و قوت پہ ناز ہے، ہمیں اپنی طاقت و قوت پہ بھروسہ ہے. لوگ کہتے ہیں جب تک کہ جسم میں طاقت و قوت ہے تب تک کہ ہم کھا پی رہے ہیں، اور جس دن ہماری طاقت و قوت ختم ہو جائے گی ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. یاد رکھو، تم اپنے رب پہ بھروسہ رکھو، اللہ تمہارے لیے غیب سے روزی کا انتظام فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے رب کا فریضہ ادا کرتے رہو. رب نے کیا حکم دیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، کہ سب سے پہلے نماز پوری کرو، نماز ادا کرو، پھر رزق کی تلاش میں نکل جاؤ. آج ہمارا توکل ہی تو کمزور ہے. صرف توکل اور بھروسہ کمزور ہونے کی بنیاد پہ آج ہمارے پاس غیبی مدد نہیں آ رہی ہے. ورنہ یاد رکھو، جنگ بدر میں مجاہدین اسلام کا بھروسہ اللہ کی ذات پر اس قدر تھا کہ صحابہ کی جماعت 313 تھی اور کفار و مشرکین کا لشکر 1000 کے قریب تھا. اللہ کے نبی کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ رب قدیر آج کیا ہوگا.
یہ 313 مجاہدین اسلام میں میرے غلام ہیں، اگر یہ مٹ گئے، یہ چند نفوس قدسیہ اگر اس دنیا سے مٹ گئے تو قیامت تک کے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ سرکار دعا کر ہی رہے تھے کہ سرکار کے شان اقدس سے چادر مبارک گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کو سنبھالا اور سرکار سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اب آپ بس کیجئے، اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا، اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے رسول کا توکل تھا خدا کی ذات پر، اور حضرت ابو بکر کا بھی توکل تھا اللہ کی ذات پہ۔ اللہ کے محبوب نے دعا فرمائی تو تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، تفسیروں میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کے ذریعے جنگ بدر فتح فرمائی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے مسلمانوں کو، صحابہ کو، اللہ کے نبی کو کامیابی عطا فرمائی۔ 5000 کا لشکر فرشتوں کی جماعت اتری اور جنگ بدر فتح ہوئی۔ ذرا اندازہ لگا ہوا، غور و فکر کرو، اگر وہ 313 جنگ بدر میں نہ جاتے، رب کی ذات پہ بھروسہ نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتا، غیبی مدد آتی نہیں آتی۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ رکھو، توکل رکھو اور اس کا فرض ادا کرو، اور پھر تم اپنے رب سے دعا مانگو تو انشاءاللہ جس طرح جنگ بدر میں اور غزوات میں اللہ نے مدد فرمائی ہے، آج بھی اللہ مدد فرمائے گا، بے شک، آج بھی اللہ مدد فرمائے گا۔ لیکن اللہ کا حق نہیں ادا کیا جا رہا، رب کی ذات پہ بھروسہ نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیر کے لیے نکلے تو ایک عظیم پہاڑ کی طرف گئے، دیکھا کہ ایک پہاڑ پہ ایک پتھر رکھا ہوا، اور وہ پتھر اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ کیا تھا؟ دودھ سے زیادہ سفید پتھر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتھر پسند آ گیا۔ عالم غیب سے آواز آئی، اے عیسیٰ علیہ السلام میرے پیغمبر، کیا تم اس پتھر کے عجائبات دیکھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب قدیر، اگر اس کے عجائبات دیکھنے کو مل جائیں تو میں دیکھوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ رب قدیر میں اس پتھر کے عجائبات دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب قدیر نے پتھر کو حکم کیا، پتھر پھٹ پڑا، پتھر پھوٹا تو اس میں سے ایک بزرگ نکلے۔ کون نکلا؟ ایک بزرگ نکلے، ان کے ہاتھ میں عصا ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، اور اسی لاٹھی میں انگور لگے ہوئے ہیں، اور وہ بزرگ اس پتھر سے اس حال میں نکلے کہ نماز پڑھ رہے، سائیڈ میں عصا ہے، سائیڈ میں لاٹھی ہے، اور لاٹھی میں انگور لگے ہوئے اور اون کا لباس پہنے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا بڑا اچھا لگا، رب کی بارگاہ میں عرض کی، رب قدیر اس سے افضل مخلوق روئے زمین پہ نہیں ہوگی۔ کیا کہا؟ اس سے افضل مخلوق تیری روئے زمین پہ نہ ہوگی۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ اس پتھر کے اندر کتنے برس سے آپ رب کی عبادت کر رہے تھے؟ تو ان بزرگ نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام
مجھے 400 سال ہو گئے ہیں اس پتھر کے اندر رب کی عبادت کرتے ہوئے. کتنے سال ہو گئے؟ 400 سال ہو گئے رب کی عبادت کرتے ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے بزرگ یہ بتاؤ تم اس پتھر کے اندر کیا کھاتے تھے، کیا رزق ہوتا تھا؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ یہی انگور جو اس عصا میں لگے ہوئے ہیں، 400 سال تک میں انہی انگور کو کھا کر کے رب کی عبادت کرتا رہا. 400 سال انگور کھا کر کے رب کی عبادت کرتا رہا. او لوگوں، جب عیسیٰ علیہ السلام نے جملہ کہا ہے رب قدیر، روئے زمین پر اس سے افضل کوئی مخلوق نہیں ہے، تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا، آواز آئی اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ، جو میرے پیغمبر ہیں، جو میرے محبوب ہیں، ان کی امت سے ایک فرد ہے. یہ میرے محبوب حضور نبی کریم کا امتی ہے. آپ ذرا اندازہ لگاؤ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی، رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا لیتنی کنت من امتی محمدیہ. رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہے رب قدیر، اے کاش میں امت محمد الرسول اللہ سے ہوتا، اے کاش میں حضور نبی کریم کی امت سے ہوتا. اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ رب کی بارگاہ کی عبادت کا یہ نتیجہ کہ پتھر کے اندر عبادت کر رہا تھا، پتھر کے اندر سجدہ کر رہا تھا، تو اللہ وہاں بھی رزق دے رہا تھا، وہاں بھی اس کا رزق پہنچ رہا تھا، بھوکوں نہیں مرتا. آج اگر کہا جائے نماز کے لیے تو لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا نماز اگر پڑھنے لگے تو بچے بھوکوں مر جائیں گے، کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون ان کی دیکھ بھال کرے گا؟ یاد رکھو اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے شک اللہ وہ ہے جو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اللہ وہاں سے روزی کا انتظام فرمائے گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ اللہ ایسا انتظام فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے رب کے وعدے کو پورا کرو، رب کا حق ادا کرو. رب نے جس طرح مانگنے کا حکم دیا اس طرح مانگو. پہلے نماز پوری کرو، نماز ادا کرو، اور پھر روزی کے لیے پھیل جاؤ. انشاءاللہ جب تک تمہیں موت نہیں آئے گی اس وقت تک تمہیں روزی اللہ تبارک و تعالی دیتا رہے. وہ لوگوں میں کیا بیان کروں، ٹھنڈک کا موسم ہے اور طبیعت بھی علیل ہے. ایک بادشاہ نے ایک غلام جانتے ہیں جو دوسرے کی ملکیت ہوتا ہے، جو اپنے آقا کے کہنے پہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کے ذمے ہوتا ہے. غلام با اختیار نہیں ہوتا ہے، بے اختیار ہوتا ہے. لیکن جب بادشاہ نے غلام کو خریدا تو غلام ہو کر کے اس نے کیا کہا، ذرا غور کرو کہ آج اللہ نے ہم کو آزاد بنایا، ہم آزاد ہیں، غلام نہیں ہیں. لیکن ایک غلام اپنے مالک سے کہہ گیا. جب بادشاہ نے غلام خریدا تو غلام نے مالک سے کہا، مالک میری 3 شرطیں ہیں، انہیں قبول فرمائے. تو مالک نے کہا، آقا نے کہا تیری 3 شرطیں کیا؟ غلام نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ مجھے نماز سے نہیں روکیں گے، آپ مجھے
नमाज से नहीं रोकेंगे। कौन है आज जब कहीं आप किसी के घर या किसी के पास मजदूरी करने जाए तो ना ये कोई शर्त रखता है और ना ही उस मालिक को ये तौफीक होती है कि कम से कम रब का फरीजा अदा करने का वक्त दे दिया जाए, मोहलत दे दी जाए। लेकिन एक गुलाम अपने मालिक से कह रहा है, मालिक मुझे नमाज का वक्त दे दिया जाए, जब नमाज का वक्त हो जाए तो मुझे नमाज से ना मना करें। और दूसरी शर्त ये है कि आप मुझसे दिन में जितनी खिदमत लेना चाहे मुझसे दिन में खिदमत लें, ये मेरी दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त ये है कि आप मेरे लिए किसी वीरान घर का इंतजाम कर दें, मैं उस वीरान घर में रहना चाहता हूँ। ओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा गौर करो, 3 शर्तें उसके मालिक ने कबूल कर ली। नंबर 1 पर पहली शर्त ये रखी कि जब नमाज का वक्त होगा तो आप मुझे नमाज से नहीं मना करेंगे और दिन में जितनी खिदमत आप चाहे मुझसे ले लें। और तीसरी शर्त ये है कि आप मेरे लिए एक वीरान घर तैयार कराएं, वीरान घर मुझे चुनने के अख्तियार दे दें। तीनों शर्तें बादशाह मंजूर कर लेता है और गुलाम से कहता है, गुलाम तो इन घरों को देख ले जा करके, इन घरों में जो घर पसंद आ जाए तो उसी घर को इख्तियार कर ले। गुलाम जब जाता है तो क्या देखता है कि बादशाह के मकानात है। जरा अंदाजा लगाओ कि बादशाह के मकानात कैसे रहे होंगे। लेकिन एक वीरान जो खंडरात में तब्दील हो चुका था, उस घर को गुलाम ने पसंद किया और बादशाह से कहा, मालिक मैं इस घर के अंदर रहूंगा, मुझे ये घर पसंद है। बादशाह ने कहा, ये बता कि इतने सारे घर होने के बावजूद तूने ऐसा घर क्यों पसंद किया, एक वीरान घर क्यों तूने पसंद किया? तो गुलाम ने जवाब दिया, मालिक तुझसे बड़ा कोई मेरा मालिक है, तुझसे बढ़ करके, सबसे बढ़ करके एक मेरा मालिक है। उस मालिक की इबादत एक खूबसूरत मकान में नहीं हो सकती है, उस मालिक का सजदा एक ऐसे मकान में नहीं हो सकता है जहां पर बहुत अच्छी नींद आए। ऐ मेरे मालिक, इस मकान को, इस वीरान घर को मैंने इसलिए पसंद किया है कि यहाँ पे नींद नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ अगर होगी तो मेरे रब की इबादत होगी, मेरे रब की इबादत होगी, इसलिए मैंने ये घर पसंद किया है। ओ मेरे बिल्लत के नौजवानों, जब वो गुलाम उस घर में क़याम करता है तो क्या करता है कि जब आधी रात होती है, वो गुलाम रब की इबादत में मसरूफ होता है, सजदे में जाता है और उसकी बुजुर्गी का ये आलम है कि रब्बे कदीर ने आसमान से उसके छत के ऊपर और फिर छत के जरिए एक नूर की लालटेन रोशन कर देता है और उस नूर की लालटेन की रोशनी में वो रब की बारगाह में सजदा किए हुए है, सजदा रेज है, रब की बारगाह में दुआ कर रहा है, ऐ रब्बे कदीर मैं फला का गुलाम हूँ, फला ने मुझे खरीदा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ रात में वक्त मिलता है तेरी इबादत का। ऐ रब्बे कदीर मैं दिन के लिए तेरी बारगाह में माजूर हूँ। ऐ रब्बे कदीर अगर मेरे पास वक्त होता दिन और रात दोनों का तो मैं रात और दिन तेरी इबादत करता, लेकिन मुझे मेरे मालिक की खिदमत करनी होती है, मुझे मेरे आका की खिदमत दिन में करनी होती है, इसलिए दिन में मैं तेरी इबादत नहीं कर पाता हूँ, तेरा सजदा नहीं कर पाता। और रब्बे कदीर तू मुझे दिन में माजूर जान और रात में तेरी इबादत कर रहा हूँ। एक दिन बादशाह आता है और बादशाह ने एक दिन क्या किया कि अपने मकान पे रक्स व सुरूर की महफिल मुनाकिद की, लहवो लईब की महफिल मुनाकिद की। सारे लोग जमा हैं, जमा होने के बाद में लहवो लईब होता है, रक्स व सुरूर होता है, होने के बाद में
جب محفل برخاست ہوتی ہے، مجلس ختم ہوتی ہے، تو بادشاہ کیا دیکھتا ہے؟ اس غلام کے حجرے کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا کیا ہے کہ غلام سجدہ ریز ہے، سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے، رب کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہا ہے، رب قدیر مجھے میرے مالک کی خدمت لازم ہے دن میں، اس لیے میں تیری دن میں عبادت نہیں کر پاتا ہوں، رات میں تیری عبادت کرتا ہوں، رب قدیر میں معذور ہوں، تو مجھے دن کے لیے معذور جان، تیری رات میں عبادت کر رہا ہوں۔ یہ بادشاہ جملے سن رہا ہے اس غلام کی زبان سے کہ ایک غلام اپنے مالک سے یہ فریاد کر رہا ہے۔ او میرے ملت کے نوجوانوں، بادشاہ واپس چلا جاتا ہے اور واپس ہونے کے بعد میں دوسرے دن پھر اپنی بیوی کو لے کر کے آتا ہے، اور آنے کے بعد میں پھر اسی کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھتا کیا ہے کہ وہ غلام ویران گھر میں ایک آسمان سے نورانی لالٹین کی روشنی میں رب کی عبادت کر رہا ہے، سجدے میں گرا ہے، سجدہ ریز ہے، سجدے میں پڑا ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، رب قدیر میرے اوپر میرے مالک کی خدمت دن میں لازم ہے، اس لیے رب قدیر تو مجھے دن میں معذور جان اور رات میں تیری عبادت کر رہا ہوں، رب قدیر تو مجھے معذور جان۔ جو ہی بادشاہ نے یہ جملہ سنا اور اس کی بیوی نے سنا تو اپنے غلام سے بادشاہ کہتا ہے، او غلام آج سے میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، اب تو غلام نہیں ہے، اب تجھے اختیار ہے، آج سے تو آزاد ہے، تو اپنے رب کی عبادت دن میں بھی کرے اور رات میں بھی کرے۔ او میرے ملت کے نوجوانوں، ایک اور جملہ آگے ہے، وہ جملہ بڑا غور و خوض کرنے کے قابل ہے۔ وہ غلام کہتا ہے، اے رب قدیر آج تک تو نے میرا راز چھپا رکھا تھا، آج تک میں تیری عبادت کرتا تھا، تیرا سجدہ کرتا تھا، تیری بارگاہ میں گریہ بیداری کرتا تھا، لیکن یہ میرا ایک راز تھا، تو راز چھپائے رکھا تھا، لیکن آج تو نے میرا راز کھول دیا ہے، آج تو نے میرے راز کو ظاہر فرما دیا ہے۔ بادشاہ یہ سمجھ گیا تھا کہ اس غلام کی ضرور کوئی نہ کوئی بڑی بزرگی ہوگی، بڑی عظمت ہوگی، اسی لیے تو آسمان سے ایک نور کی لالٹین کی روشنی میں یہ رب کی عبادت کر رہا ہے۔ او میرے ملت کے نوجوانوں، جب بادشاہ نے دیکھ لیا تھا تبھی اس کو آزاد کیا تھا، اور جب وہ آزاد ہوا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، رب قدیر اب میرا راز کھل گیا ہے، اب میرا راز ظاہر ہو گیا ہے، اب میری بزرگی ظاہر ہو گئی ہے، اب میری کرامت ظاہر ہو گئی ہے، اس لیے اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک میرا راز چھپا تھا اس وقت تک مجھے زندہ رہنا تھا، آج سے میرا راز ظاہر ہو گیا ہے، مجھے یہ بزرگی نہیں دکھانی تھی، رب قدیر تو نے میری بزرگی ظاہر فرما دی ہے، رب قدیر اب اسی کے ساتھ میری روح بھی پرواز کر جائے۔ ادھر وہ غلام گرتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے اور روح قبض عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ او میرے ملت کے نوجوانوں، آج تمہیں اللہ نے آزاد بنایا ہے، آج ہر طرح کی تمہارے پاس سہولتیں ہیں، لیکن تم رب کی عبادت نہیں کر رہے ہو، رب کا فریضہ نہیں ادا کر رہے ہو۔ وہ صحابی رسول کا دور یاد کرو، ان کی زندگی کا مطالعہ کرو، ان کی تاریخ پڑھو کہ وہ صحابی رسول جو مسجد میں جایا کرتے تھے تو بڑی جلدی نماز پڑھ کے گھر واپس آ جایا کرتے تھے۔ آقائے کریم دیکھتے تھے، ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، کئی بار دیکھا، صحابی رسول کو بلایا، سرکار نے ارشاد فرمایا، او میرے غلام، او میرے چاہنے والے، تم اتنی جلدی نماز پڑھ کر کے گھر واپس کیوں ہو جاتے ہو؟ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس میرے جسم پہ صرف اور صرف یہی کپڑا ہے جسے میں آ کر کے مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، جسے میں پہن کر کے مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، پھر جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو اسی کپڑے کو
میری بیوی پہنتی ہے، پھر وہ نماز پڑھتی ہے، اس لیے میں جلدی مسجد سے گھر کو آ جایا کرتا ہوں کہ کہیں نماز کا وقت ضائع نہ ہو جائے، کہیں نماز کا وقت نکل نہ جائے، اس لیے مجھے جلدی ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس لباس ایک ہے، اسی لباس میں میں نماز پڑھتا ہوں اور اسی لباس میں میری بیوی نماز پڑھتی ہے۔ او میرے ملت کے نوجوانوں، آج تمہیں ہر طرح کی سہولتیں حاصل ہیں، آج مکان، دکان، لباس، ہر چیز موجود ہے، اللہ نے تم کو آزاد بنایا ہے، کسی کے تم غلام نہیں ہو۔ اگر تم غلام بننا چاہتے ہو تو اپنے رب کے غلام بن جاؤ، اپنے محبوب کے غلام بن جاؤ، انشاءاللہ تمہیں بھی وہ بزرگی اور وہ کرامت حاصل ہو جائے گی جو ایک غلام کو۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مولانا عطا المصطفیٰ خان صاحب امجدی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ او میرے ملت کے نوجوانوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ایک بچے کی ولادت کے شکریہ میں نبی کریم کا ذکر خیر ہو رہا، یہ بڑی بات ہے۔ آج کے دور میں، اس ماحول میں، جبکہ اس رنگین دنیا میں ہر کسی پر رقص و سرور کا نشہ چڑھ چکا ہو، اس دور میں اگر کسی کو کار خیر کی توفیق مل جائے، یہی بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی رب کی عطا ہے۔ ورنہ آج یہ محسوس کم کیا جاتا ہے کہ کوئی بچے کے ولادت میں شکر ادا کرے۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ ناچ گانا، ڈانس، پارٹی وغیرہ کرتے ہیں، لیکن مولانا حکیم الدین صاحب نے اپنے بیٹے کی ولادت کے شکریہ میں نبی پاک کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے اس ذکر خیر کو اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اسے ایک بہترین عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک باپ کا کیا حق ہوتا ہے، ایک ماں کا کیا حق ہوتا ہے۔ باپ کا حق اولاد پر، باپ کا حق اور باپ پر اولاد کا حق۔ جب کسی کے گھر بچہ پیدا ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں من کانا ولدا لہو ولد فلیحسن اسمہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کسی کے یہاں بچہ ہو یا بچی ہو، فلیحسن اسمہ، تو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ کیا؟ اس کا اچھا نام رکھیں، بزرگان دین کے نام پہ، اولیاء کاملین کے نام پہ، انبیاء کرام کے نام پر، شہداء کرام کے نام پر، صالحین، تابعین، مجتہدین کے نام پر نام رکھے، نام میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ او میرے ملت کے نوجوانوں، دوسرا حق یہ ہے، آقا فرماتے وَأَدِّبْهُ، دوسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ پر کہ اپنے بچے کو اچھی تعلیم و تربیت دے، اسے اچھا بنانے کی کوشش کریں، اسے علم دین سکھائیں، دینی راستہ بتائیں۔ یہ ماں باپ پر حقوق ہیں اولاد، اور ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو دینی راہ پہ چلانے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا حق بھی ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، آقا فرماتے ہیں فَإِن بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، آقا فرماتے ہیں کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو ماں باپ پر حق یہ بنتا ہے کہ اس کی شادی کر دے، اس کا نکاح کر دے۔ آج بہت سے ماں باپ اس غفلت میں ہیں، اپنی ذمہ داری نبھانے میں کاہل ہیں، کوتاہی کر رہے ہیں کہ بچہ بالغ ہو گیا ہے، 20 سال کا ہو گیا ہے، 30 سال کا ہو گیا ہے، لیکن باپ کی نظر اس کے نکاح پہ نہیں پڑ رہی، اور
بچہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کب آتا ہے، کیا کس کی صحبت میں ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے، کس کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہے، ان پر نظریں نہیں ہیں۔ اگر ان پہ نظریں ہو جائیں تو انشاءاللہ کسی کی اولاد نہیں بگڑے گی۔ آج ماں باپ نظر انداز کرتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر بچہ بالغ ہو گیا اور اس کا نکاح نہیں کیا اور اسی اثناء میں اس نے کوئی گناہ کر دیا تو اس گناہ کا وبال اس کے باپ پر بھی ہوگا۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کے تعلق سے جو ہے وہ ماں باپ اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کریں، اور ضروری بھی ہے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی درسگاہ علم کی جو درسگاہ ہے، تعلیم کی جو درسگاہ ہے، تربیت کی جو درسگاہ ہے، سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ بچہ ماں کی گود سے بنتا ہے، بچہ ماں کی گود سے بگڑتا ہے۔ اگر ماں نیک ہے تو بچہ نیک بنے گا، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ یہ اکثر طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ ورنہ آپ کہیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تو کافر تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر نیک ہو گئے تو اللہ آپ کے بیٹے کو بھی نیک بنا دے گا۔ وہ میرے ملت کے نوجوانوں، اپنی اولادوں کو نیک بنانے کی کوشش کرو، انہیں دینی علم سے آراستہ اور فراستہ کرنے کی کوشش کرو۔ ٹھنڈ کا موسم ہے، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو آپ حضرات سے گفتگو ہوگی۔ بس یہی میرا پیغام ہے کہ سب سے پہلے آپ رب کا فریضہ ادا کریں اور پھر اس کے بعد میں اپنی روزی کی تلاش میں نکلیں۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ آپ کی روزی ضرور عطا فرمائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب